السلام علیکم۔ علیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں جناب؟ میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ کیا میرا نام نام ہے آپ کا راشد بھیا؟ ہے۔ کیا نام ہے؟ راشد صدیقی۔ راشد بھائی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا حکم کریں؟ حکم کیا ہے بتائیں. بھائی مختلف سوالات ہیں ہم، اور ون بائی ون میں جاؤں گا۔ شروعات میں کروں گا انشاءاللہ حدیث منزلہ سے۔ ہم، ٹھیک ہے، اس میں جو یعنی کہ ایک اعتراض ہے کہ جو حدیث منزلہ ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری تمہاری نسبت میرے سے اس طرح جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم، تو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے جو یعنی کہ ایک خلیفہ بنایا تھا، یہ انہوں نے بنایا تھا جب وہ ایسے جا رہے تھے، پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ ہاں، اور جو ہارون علیہ السلام ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جب تک حیات تھے وہ ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ہم، تو اب اعتراض یہ ہے کہ جو حدیث ہے، تو اگر خلافت کے اس سے ہوتی تو یہ بولا جاتا کہ یوشع بن نون، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو خلیفہ بنے تھے وہ یوشع بن نون تھے، ہم. ہارون علیہ السلام نہیں تھے۔ تو تو یہ پہلا ہے کہ پہلا سے جواب سن لو. دیکھو، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں روایت ہے، یہ صحیح بخاری ہے، جی مسلم میں بھی موجود ہے، ملاحظہ جی فرمائیے. اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. صحیح ہے. جی حدیث نمبر 3706 کہ ان کو وہی مرتبہ حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے حاصل تھا. مسلم میں بھی کئی مقامات پر موجود ہے، بخاری میں بھی ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہے. مسلم میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 6114، اما ترضى ان تكون مني جی بمنزلة هارون من موسیٰ، کہ ان کو وہی مرتبہ حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے حاصل تھا. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ ہارون کون ہے، موسیٰ کون ہے، اور ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے، اور موسیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون کے درمیان کیا تناسب ہے، یہ جانتے ہیں. اگر وہ جاہل نہیں ہے، جی اگر کوئی کہتا ہے وہ جاہل ہے، وہ کافر ہے. اور پورے انبیاء میں آپ دیکھیں، ہاں، پورے 1,24,000 انبیاء جو گزرے ہیں، جن کے نام قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، کسی بھی دو نبی کے درمیان اس طرح کا رشتہ کہ شراکت کا رشتہ ہو اور ولایت کا رشتہ ہو، اس طرح کا رشتہ جو قریبی رشتہ ہے، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے درمیان ہے، بھائی چارہ کا جو رشتہ ہے، کسی بھی دو نبی کے درمیان نہیں ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، ان کے دین میں ہارون علیہ السلام کی کیا منزلت ہے. تو وہی منزلت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ایک منزلت ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سب سے افضل ہے، ہارون بنی اسرائیل میں سب سے افضل ہے. تو یہ منزلت جی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس امت میں حاصل ہے. حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں سب سے اعلم ہے موسیٰ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے بنی اسرائیل میں کہ وہ صحابہ موسیٰ سے ہوں یا دوسروں سے، کہ وہ ہارون علیہ السلام سے عالم ہو. نہیں، سب سے عالم ہارون علیہ السلام ہے. بنی اسرائیل پر ہارون علیہ السلام کی طاعت واجب ہے. یہی منزلت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ثابت ہے کہ حیات موسیٰ کے حیات میں سب بنی اسرائیل پہ واجب ہے کہ وہ حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کی طاعت کریں. اسی طرح اس امت پہ بھی واجب ہے، جتنے بھی صحابہ ہیں، کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کریں. حضرت ہارون علیہ السلام جتنے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے تھے اس میں شریک تھے. وہ اشرکہ فی امری، ان معجزات میں شریک تھے. تو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے شریک ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، ان کی امت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ سے سب سے اقرب تھے. اس طرح نہیں تھا کہ اللہ کے نزدیک کوئی اور بھی پیارا ہے، مثلا کوئی اور صحابہ میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں نہیں. سب سے محبوب، سب سے مرضی، سب سے بہترین موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کی نظر میں کون ہے؟ ہارون علیہ السلام. یہ مرتبہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے.
انہی منازب اور مراتب میں سے ہے ایک مرتبہ ہے خلافت کا، اخلفنی فی قومی، مخلفنی فی قومی، کہ تم میرے قوم میں میرا جانشین ہو، جب وہ پہاڑی پہ جا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ خلافت ثابت ہوا کہ حیات موسیٰ علیہ السلام میں ہارون علیہ السلام خلیفہ ہیں۔ اب حیات موسیٰ میں ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر زندہ رہتے تو ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد حتماً نہ یوشع بن نون کو ملتا، نہ کسی اور کو ملتا۔ کس کو ملتا؟ ہاں، ہارون علیہ السلام کو ملتا۔ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شخص ہیں، جو حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ان کو یہ مراتب حاصل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ کہتے کہ جاہل ہے، وہ نہیں جانتے کہ ہارون موسیٰ میں کیا رشتہ ہے، بنی اسرائیل میں ہارون علیہ السلام کا کیا منزلت ہے، یہ نہیں جانتے۔ یہ تو کوئی کہتے کافر ہے، لیکن وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اور ان اعطیت جوامع الکلم، ایک ہے نا حدیث، ایک بہت معروف مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم دی ہے۔ جوامع الکلم سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس کی شرح میں کہا کہ ان کے کلام موجز، مختصر الفاظ میں بے نہایت عظیم معانی بیان کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر الفاظ میں، مثلا حدیث انما الاعمال بالنیات، اس طرح کے حدیث چھوٹی الفاظ ہیں، کم الفاظ ہیں، لیکن اس میں بے نہایت وسیع معانی ہوتے ہیں۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیع الفاظ، مختصر الفاظ میں وسیع معانی بیان کیے ہیں کہ کوئی بھی عاقل آ کے کہہ دے بعد میں، تو مثلا اگر کہہ دے کہ مثلا موسیٰ کی امت میں، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں فلان شخص کی طاعت ہارون پہ واجب تھا، یہ کفر ہے۔ اسی طرح اس امت میں تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حیات موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے مرتے تو حتماً ہارون علیہ السلام کی خلافت ہوتی، ان کی جانشینی ہوتی۔ تو یہ مرتبہ جو شخص کے لیے ثابت ہے اس امت میں، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلافت ان کی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ نہ صرف خلافت، احبیت، افضلیت، اعلمیت، اشجعیت، اقربیت، اور پھر شراکت، موسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں شریک ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شریک ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت میں شریک ہونا، ان تمام مراتب میں وہ ان کے بے نہایت اعلیٰ درجے کے فضائل، جو ان کو تمام انبیاء سے افضل بنا دیتا ہے، نہ صرف اس امت پہ افضل بنا دیتا ہے، تمام انبیاء پہ افضل بنا دیتا ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ثابت ہو جاتی ہے۔ مزید بولیں بھائی۔ اچھا، دوسرا میرا سوال تھا حضرت خالد بن ولید کے متعلق۔ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا بنو جزیمہ کی طرف، اور ادھر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جو لوگ تھے ان لوگ نے یعنی کہ ان لوگ نے وہ قبول نہیں کیا تھا، تو ادھر پھر ہمارے پاس ایک روایت ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے بولا تھا کہ جو غلطی خالد بن ولید سے ہوئی تھی تو اس میں میرا کوئی بھی انوالومنٹ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگین پھر سے بھیجا گیا تھا جماعت الجندل کی طرف۔ تو میرا یہ سوال کہ جب ایک بار ایک غلطی ہوئی اور پھر ادھر معاف ہوا ہے، اور پھر ادھر یہ بھی ہوا تھا کہ اب اس پر ایک چیز ہوتی ہے کہ جب لوگوں کو یعنی کہ بے حق مارا گیا تھا تو شریعت کے حساب سے جس نے قتل کیا تو اس کا بھی قتل ہونا چاہیے، لیکن ادھر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو جو دیا تھا وہ دے دیا، اور بولا کہ جا کر ان لوگ کی طرف دے دو، جو بنی جزیمہ کی طرف سے ان لوگ کے جو لوگ ہیں ان لوگ کو یہ جو بلڈ منی ہوتا ہے وہ ان لوگ کی طرف دے دو۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ جب ایک بار بنی جزیمہ میں ایک غلطی ہوئی تو پھر سے جماعت الجندل کی طرف کیوں بھیجا گیا، اور اس سمے جب غلطی ہوئی یعنی کہ قتل ہوئے تو وہ ٹائم بلڈ منی کیوں دیا گیا تھا؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی تھا نا، تو اس نے وہاں پہ جا کر خالد نے، یہ بخاری میں بھی روایت ہے، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، جو خالد نے وہاں پہ جا کر جو اس نے جنایت کی، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ میں اس سے بیزار ہوں، اس کے فعل سے۔ تو یہ آپ لوگوں کی روایات میں ہے کہ پھر اس کو دوبارہ اس کو ذمہ داری سونپی ہے، تو یہ آپ لوگوں کے روایات پہ ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر ہم کسی فعل کی حکمت کو نہ بھی جانیں تو عصمت، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ اگر کوئی شیعہ روایت ہوتی، کوئی شیعہ حدیث ہوتی تو ہمارے لیے ضروری تھے کب جواب دیتے، یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔
جی نہیں، مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ وہ ٹائم بلڈ منی کیوں دیا گیا تھا؟ اگر جب معصوموں کا قتل کیا گیا تھا تو آن بہاف آف خالد بن ولید تو وہ بلڈ منی کیوں دیا گیا تھا؟ اچھا وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کو بلڈ منی کیوں دیا تھا. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ تو ہے. اچھا مجھے یہ کوئی شیعہ اور جماعت مخالفین کا کوئی اساسی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے خلافت ابی بکر. اگر اس پہ کوئی سوال ہے, جو اساسی کلیدی مسائل ہیں ان پہ سوال ہے تو وہ بیان کرو. جو خلفائے راشدین ٹائٹل یہ کب اور کس نے دیا تھا؟ اور مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اماموں کو دیا, خلفاء اور راشدین. اچھا دوسرا مجھے ایک اور چیز پتا کرنی تھی. ابھی جو لائک ورلڈ وائڈ جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے جو 4 کو مانا جاتا ہے خلفائے راشدین, تو مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ مولا علی واز ناٹ انکلوڈیڈ ان خلفائے راشدین. وہ ان کا نام ہی نہیں تھا خلفائے راشدین میں, وہ تو بعد میں جا کر ایڈ کیا گیا تھا. اوکے, تھینک یو میرے بھائی, تھینک یو. یہ خلفائے راشدین جو ہے نا, یہ جو علماء استفادہ کرتے ہیں اس سے فرق کرتا ہے جو حدیث میں خلفاء الراشدین. خلفاء الراشدین جو ہمارے احادیث میں ہیں اس سے مراد 12 امام ہیں, اس میں علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام شامل ہیں. بہت مہربانی آپ کی.